نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، ابتدا بھی اللہ کی طاقتوں سے ہے، انتہا بھی اللہ کی طاقتوں سے ہے، اور غفور الرحیم بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، جب اللہ کسی کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اب دوست اس کا اکرام کرتا ہے، انعامات دیتا ہے، بہت خوبصورت تعلقات جمتے ہیں اور یہ گہرائی والی دوستی بن جاتی ہے۔ مگر دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ دوست کا مزاج ہم نے سمجھنا ہے، پیار کرنے والے کا مزاج سمجھنا ہے، اس کی طبیعت ہم نے سمجھنی ہے۔ کہتے ہیں نا، جتنا مضبوط دوست ہے اتنا ہی زیادہ متنفر ہوتا ہے، جتنا قریب ہے اتنا دور بھی ہو سکتا ہے، جتنی نوازشیں ہیں اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے سختیاں بھی آ سکتی ہیں۔ اللہ کی دوستی سے وفا کرنی ہے، اللہ کی دوستی کی لاج رکھنی ہے، اللہ کی دوستی کو اللہ کے صفات کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب ہم اللہ والے اگر بنتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا بازاروں میں جانے سے پرہیز کرنا۔ اللہ والے اگر بنتے ہیں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام کام والی جگہوں سے پرہیز کرنا۔ اللہ والے اگر بنتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا ہر وقت اللہ کی نعمت دین پہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تمہارے پاس سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ کپڑے سب کے پاس ہوتے ہیں، جوتیاں سب کے پاس ہوتی ہیں، ٹوپیاں سب کے پاس ہوتی ہیں، روٹیاں سب کے پاس ہوتی ہیں، گھر بار سب کے پاس ہوتے ہیں، ہر چیز سب کے پاس ہوتی ہے، مگر تمہارے پاس ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں ایمان کی عطا کی ہے۔ اللہ کی دوستی جب ہو گئی تو اس ایمان کا محافظ بھی اللہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ایمان کی چراگاہوں میں چرتے چرتے اللہ آپ کو بڑا کرے گا، اور بڑا کر کر میرا اللہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اس تمام چیز کو رمضان المبارک کے آخر میں ہم نے محفوظ کرنا ہے، عہد وفا کرنا ہے، وعدہ وفا کرنا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ اللہ کی لذتیں، اللہ کے دین میں لذتیں، اللہ کی نماز میں لذتیں، اللہ کے قرآن میں لذتیں، اللہ کے سجدوں میں لذتیں، اللہ کے رکوع میں لذتیں، اللہ کے دین، اللہ کے قرآن، اللہ کی تلاوت، اللہ کی تسبیحات، ان میں کتنی ہمیں لذتیں آئی ہیں۔ بہترین حل یہ ہے کہ جب آپ اعمال کی زندگی میں آئیں تو اللہ کے نام کو بار بار لیا کریں تاکہ کہیں اللہ ہم سے روٹھ نہ جائے۔ شیطان ایٹم بم سے نہیں مرتا، نہ شیطان کبھی گولیوں سے مرتا ہے، نہ شیطان کبھی پتھروں سے مرتا ہے۔ حاجی لوگ کنکریاں مارتے ہیں، جی کتنی کنکریاں جاتی ہیں، مگر شیطان ہے، اس نے اللہ سے مہلت مانگی ہے اور قیامت تک مانگی ہے، اور اس کا چیلنج ہے کہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تیرے بندوں کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس لیے ہم کبھی اعتماد نہ کریں اس بات پر کہ ہم بن چکے ہیں، ہم سنور چکے ہیں۔ ہر کپڑے نے پھٹنا ہے، ہر گلاس نے ٹوٹنا ہے، ہر پلیٹ نے ٹوٹنا ہے، ہر دیوار نے گرنا ہے، ہر قالین نے پھٹنا ہے، ہر پردے نے ٹوٹنا ہے، ہر پیسے نے غائب ہو جانا ہے، ہر پانی نے ختم ہو جانا ہے، ہر کھانے نے ختم ہو جانا ہے، ہر سالن نے، ہر تمام چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو بقا ہے، جس میں بقا ہے، جس میں لذت ہے، جس میں وفا ہے، جس میں احدار ہے، جس میں وعدہ وفا ہے، جس میں تمام چیزیں ہیں۔ اس لیے رمضان مبارک کے آخر میں کبھی کبھی ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تمام محنتیں ضائع ہوتی ہیں، تمام محنتیں برباد ہوتی ہیں، تمام محنتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے،
اور میرا اللہ بڑی کام کی باتیں انسان کو بتا چکے ہیں، سکھا چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، کروا چکے ہیں۔ اب اللہ نے ہماری غلاظتیں صاف کر دی ہیں، اللہ نے ہماری میل کچیل صاف کر دی ہے، اللہ نے ہمارا اندر بھی صاف کر دیا ہے، اللہ نے ہمارا باہر بھی صاف کر دیا ہے، مگر ہم ابھی کامیاب نہیں ہیں۔ جب تک ہماری موت بھی ہو، موت ایمان والی بھی ہو، خاتمہ ایمان کے بعد ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں، اس وقت تک انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہے جو پاک ہو گیا، اور اس کے پاکی کی نشانی یہ ہے کہ اب اس کو اللہ کے ذکر میں شوق آ گیا، شوق لقاء ربہ، اپنے رب کا شوق۔ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیکیاں شروع کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، شرک نہ کرے۔ جب شرک ہو جائے گا تو سارے شوق تباہ ہو جائیں گے، سارے شوق برباد ہو جائیں گے۔ ایک اب شرک نہیں کرنا انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی کی اطاعت 100% کرنی ہے۔ جتنے راستے خدا تک پہنچنے کے ہیں ان راستوں کی تمام سمت جو ہے وہ نبی پاک کی طرف ہے۔ جتنے صحابہ نے اللہ کو پایا ہے وہ نبی پاک کی ہدایت کے مطابق پایا ہے۔ اللہ کے نبی کی ہدایت کے بغیر کبھی اللہ نہیں ملتا، اللہ کے نبی کی اطاعت کے بغیر کبھی اللہ نہیں ملتا، اللہ کے نبی کے راستوں کے بغیر کبھی اللہ نہیں ملتا۔ اللہ کی توحید کے ساتھ نبی پاک کی رسالت۔ تیسرے نمبر پر مخلوقات کی خدمت۔ آپ دیکھیں کسی بندے کی آپ خدمت کریں گے وہ ایسی دعائیں آپ کو دے دے گا کہ آپ کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ کبھی کوئی بوڑھی ماں آپ کو دعائیں دے گی، کبھی بوڑھا باپ دعا دے دے گا، کبھی کوئی فقیر درویش آپ کو دعا دے دے گا، کبھی کوئی آپ کو دعا دے دے گا۔ اس لیے دعائیں لینے کے لیے ہم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں عیدیں جو ہیں اس سے پہلے غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، بے سہارا لوگوں کے ساتھ اپنی دولت کو تقسیم کرنا ہے، مال کو تقسیم کرنا ہے، صدقۃ الفطر ادا کرنا شروع کریں، غریبوں کے گھروں تک صدقۃ الفطر دیں، بہترین صدقۃ الفطر دیں۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک پاک چیز، پیاری چیز نہیں دو گے اس ٹائم نیکی نہیں ملتی۔ اب 4 قسم کے صدقۃ الفطر ہوتے ہیں، گندم بھی، جو بھی، کھجور بھی اور کشمش بھی۔ لوگ جب پوچھتے ہیں نا، جب ان کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ 4 قسم کے، وہ کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے جی گندم کا ہی ٹھیک ہے، گندم کا ہی ٹھیک ہے۔ کبھی وہ جو پہ آ کے کہتے ہیں بھائی جو کا ٹھیک ہے جی بس ہم نے جو کا ہی دینا ہے۔ میرے بھائیو سب سے بہترین آپ کے لیے کشمش ہے۔ ایک جوتی بندہ لے لیتا ہے 5-5 10 ہزار روپے کی، موبائل لے لیتا ہے 20,000 30,000 40,000 50,000۔ اب صدقۃ الفطر میں کہتا ہے میری تو 15,000 روپے تنخواہ ہے، میں تو نہیں دے سکتا۔ بھائی موبائل آپ لے سکتے ہیں، جوتیاں مہنگی لے سکتے ہیں، ہر چیز کو مہنگا لے سکتے ہیں۔ اب جوتی 100 روپے کی بھی ہے، 200 روپے کی بھی ہے، 500 روپے کی بھی ہے، وہ 5,000 سے کم آپ نہیں پہنتے۔ موبائل آپ کے پاس 1,000 روپے کا 1,500 روپے کا مل سکتا ہے، وہ بھی آپ نے 30-40 ہزار کا لینا ہے۔ سوٹ آپ دیکھ لیں، کپڑے آپ دیکھ لیں، ٹیلر اپنے دیکھ لیں، سلائی اپنی دیکھیں، کڑھائی اپنی دیکھیں، یہ تمام چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ بہترین مال کو خرچ کرنا ہے، بہترین دولت کو خرچ کرنا ہے۔ سال کے بعد کی صدقۃ الفطر آیا ہے۔ اب گندم کے صدقے میں غریب کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ کم از سے کم کھجور کا صدقہ ہو، جو کا صدقہ ہو جائے۔ سب سے اعلیٰ ہے آپ کشمش کا صدقہ دیں۔ ہمارے نبی سب سے بہترین صدقہ ادا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا صدقہ صدقہ ہی ہوتا ہے، کھانا پینا کھانا ہی ہوتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک روزے سے تھے، ایک گوشت کا ٹکڑا آیا تو آپ نے سنبھال کے طاق دان میں رکھ دیا۔ رات کو حضور آئے تو بڑی خوش ہوئی اور دوڑی اور گا کر کہنے لگی میں لے کے آتی ہوں، نبی پاک کو پیش کرتی ہوں۔ دیکھا تو وہ پتھر بن چکا ہے، وہ گوشت نہیں رہا۔ نبی سے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے صبح سے رکھا ہوا ہے، کوئی مانگنے والا آیا تھا؟ کہنے لگی جی مانگنے والا آیا ہے، میں نے سوچا کہ میں نے اللہ کے نبی کے لیے رکھا ہے، میں نے انکار کر دیا۔ کہا دیکھ لو جس کو کھلانا تھا اللہ نے اس کو بھیجا ہے، تم نے اس کو نہیں کھلایا تو وہ پتھر بن چکا ہے۔ اب نہ میں کھا سکتا ہوں نہ وہ کھا سکتا ہے۔ اس لیے سمیٹنا نہیں ہے، سنبھالنا نہیں ہے، بہت زیادہ توجہ نہیں کرنی،
دولت کی طرف، مال کی طرف دیکھنا یہ ہے ہماری گلی کا غریب بھی عید پہ جائے، فقیر بھی جائے، یتیم بھی جائے، بیوہ بھی جائے، مسکین بھی جائے، ہر اعتبار سے عید کی خوشیاں ہوں، ہر چہرے پہ خوشی آنی چاہیے، ہر پاؤں پہ اچھی جوتی ہونی چاہیے، ہر جسم پہ اچھا لباس ہونا چاہیے، ہر ایک کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، ہر ایک آپ کو آنکھیں اٹھا کے دیکھے، آپ کا بچہ عمدہ کپڑوں والا ہو، فقیر کا بچہ غریب ہو، آپ کا بیٹا بہترین جوتی والا ہو، فقیر کا بچہ سلیپر پہن کے بیٹھا ہو، آپ کا بچہ شواربے اور پیزے کھا رہا ہو اور فقیر کا بچہ بیچارہ خالی ہاتھ ہو، آپ کا بچہ دودھ پی رہا ہو اور اس کو پانی بھی میسر نہ ہو، آپ فخر کریں، آپ کا گھر فخر کرے، خاندان فخر کرے، آپ گاڑیوں میں چلیں، آج کے فقیر بچے ایسے ہی بیٹھے رہیں، عید کے اوپر بھی ان کی کوئی حالت نہ ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں، فقیر تو اللہ کے مہمان ہیں، اللہ تمہارے ہاتھ میں بھیج رہا ہے، تمہارے مال میں بھیج رہا ہے، تمہاری دولت میں بھیج رہا ہے، اس لیے رمضان المبارک بہت بڑی نعمتیں ہیں، الوداع ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ گھڑیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے بالکل بند ہیں، ان قریب ایسا آئے گا کہ جہنم بھی کھل جائے گی، جنت بھی کھلی رہے گی، پھر شیطانی طاقتیں بڑھیں گی، قوتیں بڑھیں گی، یہ مرحلہ، یہ سیفٹی والا نظام، یہ سیکورٹی والا نظام اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ سے رخصت کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے نبی کا فرمان ہے، اللہ رجا کے درمیان ہے، خوف کے درمیان ہے۔ رجا کیا ہے؟ انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائے گا۔ خوف کیا ہے؟ اللہ اگر پکڑ لے گا تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، اس لیے ہم نے امید بھی رکھنی ہے، خوف بھی رکھنا ہے، امید بھی رکھنی ہے، خوف بھی رکھنا ہے، اس کے بعد کی زندگی کو بہترین انداز میں اپنانا ہے۔ روزہ ایک مشق ہے، جہاں نماز کی لذتیں دکھا دی گئی، سجدوں کی لذتیں دکھا دی گئی، قرآن کی بہاریں دکھا دی گئی، اللہ کی محبت کی بہاریں دکھا دی گئی۔ اب ہم نے اپنی زندگی کو مطمئن بنانا ہے، تو نسخہ ہمارے پاس رمضان ہے، ہفتے میں ایک روزہ رکھا جائے، پیر کا رکھ لیا جائے، جمعرات کا رکھ لیا جائے، مہینے میں 3 روزے رکھ لیے جائیں، جی کبھی عاشورہ آتا ہے تو وہاں پہ 2 روزے رکھ لیے جائیں، کبھی کوئی اور اللہ نے آپ کا کام کر دیا تو آپ کوئی نفلی روزہ رکھ لیں، کبھی کوئی مصیبت ٹل گئی ہے تو آپ فوراً نفلی روزہ رکھ لیں، کبھی کبھی یہ لذتیں چکھتے رہا کریں، اس ماحول کو پرانا نہیں ہونے دینا، اس ماحول کو اجنبی نہیں ہونے دینا، اپنے آپ کو روزوں کا عادی بنائیں۔ ہمارے نبی کبھی روزے رکھتے تو صحابہ کہتے اب تو ہمیشہ پوری زندگی روزے ہی رکھنے، کبھی کبھی حضور چھوڑتے، صحابہ کہتے اب شاید روزہ نہ رکھیں، یعنی دونوں کام اللہ کے نبی نے کیے، روزے رکھنے کی عادت، کبھی کبھی روزہ چھوڑنے کی عادت، امت کو تمام چیزوں میں آسانیاں دی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ماحول جب اچھا آپ کو ملتا ہے نا، آپ نے اس سے کانٹیکٹ اپنا باقی رکھنا ہے، آپ نے اس سے تعلق باقی رکھنا ہے، آپ نے وہ لذتیں دوبارہ سے دیکھنی ہیں، آپ نے وہ نسخے اپنے پاس رکھنے ہیں، تو بڑی ذمہ داری سے ہم رخصت ہوئیں گے، تراویح چھوڑ دیں گے، یہ قرآن کی تلاوتوں کے جذبات وہ والے چھوٹ جائیں گے، ذکر و اذکار کے جذبات وہ والے چھوٹ جائیں گے، اللہ نے آپ کو 10 دن اعتکاف بٹھایا ہے، آہستہ آہستہ اس میں مدھم ہو جائیں گے، ٹھنڈے پڑتے جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا مسجد کو دیکھیں گے، مسجد میں قدم بھی نہیں رکھیں گے، اتنے بے وفا ہو جائیں گے، اتنے بے وفا ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے وفا کرنی ہے، اللہ سے وفا کرنی ہے، اور وفا اللہ کی ہے۔ مسجدیں آباد، قرآن آباد، ایمان آباد اور مال آباد۔ مال جو ہوتا ہے نا، مال ہم نے اس کو ویران کیا ہوا ہے۔ مال کی آبادی کیا ہوتی ہے؟ مال پھیلا دیا جائے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، تعلقات میں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیسہ ہوتا ہے تو بہت بڑے بڑے لوگ سلام کرتے ہیں، یہ پیسہ نہیں ہوتا تو لوگ ہی نہیں ملتے۔ تو آج کل لوگوں نے پیسوں کی بنیاد پہ رشتہ داریاں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ نے آپ سے پیسہ نہیں مانگا، اللہ نے صرف فقیروں کی مدد کرنے کا آپ کو کہا ہے، اور فقیروں کو دوست بنانا ہے، مسکینوں کو دوست بنانا ہے۔ آپ کا پیسہ رہے گا تب بھی کوئی بات نہیں، نہیں بھی رہے گا نا، فقیر آپ کے دروازے پہ آتا رہے گا، ملتا رہے گا، سلام کرتا رہے گا، دوست رہے گا، وفا رہے گی، نبھاتا رہے گا۔ اس لیے دنیا مطلب پرستی ہے، مال مطلب پرست ہے۔ مال کو ہم نے کمایا ہے، مال کو ہم نے آباد نہیں کیا، مال کو ہم نے بالکل ویران کیا ہے۔ ویران کیا ہے؟ آپ کے ایک صندوق میں بند ہے، ایک ہی جیب میں پڑا ہوا ہے، ایک تجوری میں پڑا ہوا ہے، ایک بینک میں پڑا ہوا ہے، اور نہ دائیں گھوم رہا ہے، نہ بائیں گھوم رہا ہے، نہ آگے گھوم رہا ہے، نہ پیچھے گھوم رہا ہے۔ مال ویران ہے، اور مال آپ کو بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے۔
وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو میں کتنی بڑی جنت میں چلا جاؤں گا، کہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ اس لیے میرے نبی نے کہا کہ جب صدقہ دیتے ہو شکر ادا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ سے نکلا ہوں، اللہ مجھے اٹھائے گا، آسمانوں پہ لے جائے گا، اور اللہ میری تربیت کرے گا، اللہ مجھے پالے گا، اب میں اللہ کا دوست ہوں، جنت میں جا کر اس سے ملاقات کروں گا۔ تو صدقوں کی کثرت، توبہ کی کثرت، آنسوؤں کی کثرت، غم کی کثرت، رونے کی کثرت۔ جب آپ کو کہا جاتا ہے نا چھٹی آئے ہو بھائی، کیا آئے ہو؟ چھٹی آئے ہو، کل تمہاری چھٹی ختم ہو رہی ہے، اب تم نے کہاں جانا ہے؟ اپنی نوکری پہ جانا ہے۔ تو بندہ رات سے ہی پہلے کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ غمگین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے گاؤں کو چھوڑتا ہے بڑا غمگین ہو کر، ماں باپ کو چھوڑتا ہے بڑا غمگین ہو کر، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے بڑا غمگین ہو کر، پھر وہ جاتا ہے اس ماحول میں دل لگنے کے لیے ایک وقت اس کو چاہیے ہوتا ہے، اور بار بار اس کو یاد ستا رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے بھی ہم نے بھائی رخصت ہونا ہے، اور اللہ کے گھروں کو ہم چھوڑ دیں گے، اس لیے ہم نے یہاں سے غمگین ہونا ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ کے گھروں نے ہمیں قبول فرما لیا ہے، ورنہ بڑی بڑی دنیا ہے، گاڑیوں پہ گزر جاتی ہے، مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ ہمارے رمضان کو ہماری جنت کا، مغفرت کا سرچشمہ بنا دے، اللہ سے ہماری دوستی ہمیشہ باقی رہے، قرآن سے ہماری دوستی ہمیشہ باقی رہے، ایمان سے ہماری دوستی ہمیشہ باقی رہے۔ اللہ والوں میں گھومتے رہا کریں، مساجد میں گھومتے رہا کریں، مدارس میں گھومتے رہا کریں، ان لوگوں سے اپنی نسبتیں باقی رکھیں، انشاءاللہ یہ شمعیں چلتی رہیں گی، آگے بڑھتے رہیں گے، قیامت کے دن یہی نور آپ کو گھیرے گا، اور اللہ کے ہاں رضا والا تمغہ آپ کو نصیب ہوگا۔ اللہ ہمارے آخری مراحل، آخری دن، آخری روزے، آخری اوقات، آخری گھڑیاں اپنی رضا والی بنا لے۔ اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔